السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ، اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ راؤ خرم جاوید صاحب۔ خرم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے مشقت لی جا سکے؟ وعلیکم السلام۔ نا، قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چھوٹے بچوں سے مشقت دی جائے، بلکہ اس کے لیے لیبر لا موجود ہے اور چائلڈ لا موجود ہے، اور بلکہ دیگر نہ صرف پاکستان میں، دیگر ممالک میں بھی جو ہے وہ سختی سے ممنوع ہے کہ بچوں سے مشقت نہ لی جائے، لیکن اس کی افسوس کے ساتھ کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے جس کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا خرم، مجھے یہ بتائیے گا، جنسی تشدد کے واقعات آئے دن کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ اس کی جو سب سے بیسک وجہ ہے وہ ہے غربت۔ ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے وہ غریب ہے، اور غربت کی وجہ سے وہ اپنے پھول جیسے بچوں کو جو ہے وہ پھر مشقت کروانے پر مجبور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر کسی درندہ صفت انسان کے ہاتھوں کسی درندگی کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو جس بچے کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے، اس بچے کے ہاتھ میں آپ کو چھالے نظر آتے ہیں بھٹا میں مشقت کی وجہ سے، اور جس بچی کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے اس بچی کے ہاتھ میں آپ کو جلے کا نشان نظر آئے گا۔ ایسے ہی ہے۔ تو اسلام ہمیں مساوات کا سبق دیتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ ہم بینگ اے مسلم جو ہے ہم برابری نہیں رکھتے، اور جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کے ارلی سٹیج سے ہی ان کے اندر ایک احساس کمتری جو ہے وہ جنم لیتی ہے جب وہ غریب اور امیر میں اپنا فرق دیکھتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے یہ رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس کی جو شعور ہے نا ہمارے اندر، اس کو ڈیولپ ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اچھا خرم، مجھے یہ بتائیے گا، اس طرح کے واقعات کا کس طرح سے سد باب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بینگ اے مسلم انسانیت کا درس دیں۔ ایسے ہی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لا تو بن گیا ایک، دیکھیں اب علم بغیر عمل کے نامکمل ہوتا ہے۔ اب لا تو بن گیا، اب لا کا مطلب بننے کا کیا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تو وہ لا بے معنی ہے، بے وقت ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو لا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا سختی سے نوٹس لیں، اس پہ امپلیمنٹیشن کروائیں۔ یہ والا کیس جو اب فاطمہ کا ہو، رضوانہ کا ہو، زینب کا کیس ہو، اس طرح کے جو کیسز ہیں یہ آئے دن رونما ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یہ وہ والے اب یہ رضوانہ کا اور فاطمہ کا تو آگے پیچھے کیس ہے، اس کے بعد پھر ایک کیس آ گیا۔ جی میں آپ یہ جو کیسز ہیں یہ تو وہ کیسز ہیں جو میڈیا، سوشل میڈیا کی رسائی میں آ چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس طرح کے تو ہزاروں کیسز ایسے ہوں گے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے ابھی تک۔ بالکل ایسے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو اس کا پھر یہ واویلا مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر اس طرح آئے دن رونما ہوتے رہیں گے یہ کیسز اس طرح سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کیسز کو حل کرنے کے لیے، روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، روک تھام کے لیے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتی ہے۔ ایک غریب انسان ہے، وہ اپنی روزی روٹی نہیں پورا کر پاتا، بچے ہیں، معصوم ہیں، ٹھیک ہے، ایک لا بن گیا ہے کہ غریب بچے جو ہیں وہ فری تعلیم میسر ہے۔ کیا والدین کے لیے بھی کچھ ایسا والدین کے لیے ضروری ہے؟ جی، والدین جو ہے نا فری تعلیم میسر ہے، وہ پیسے کی لالچ میں آ کے بچوں کو درندہ صرف انسانوں کے ہاتھوں میں تو کہتا ہوں فروخت کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور ایسے ہے، وہ ایسا نہ کریں، وہ نیچرل گارڈین ہیں، وہ دیکھیں، وہ ایک شعور رکھتے ہیں، ایک ان کے بچے ہیں، اور بچوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ ان کی پراپر طریقے سے لک آفٹر کریں۔ اور جو ہماری جنریشن ہے اس میں ماشاءاللہ ایک سوشل میڈیا کو آزادی ہے، اب اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور انشاءاللہ اس طرح کے کیسز اور اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ جو بااثر افراد ہیں ان کے گریبان تک پہنچنا مشکل نہیں ہے جیسے اب ہو رہا ہے۔ اچھا خرم، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے والدین کے لیے جو لالچی ہوتے ہیں، چھوٹی سی ایج میں بچوں کو کام کے لیے بھیج دیتے ہیں، کہ ان کے لیے بھی کچھ ایسا لا پاس کرنا چاہیے، کوئی ایسا قانون نافذ ہونا چاہیے جس سے یہ اپنے بچوں کو چھوٹی ایج میں باہر کام کے لیے نہ بھیجیں؟ دیکھیں، جو قانون کی بات آپ نے کی ہے، قانون تو آلریڈی موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ہے۔ جب قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی، جب سزائیں دی جائیں گی، جب سولی پہ چڑھایا جائے گا، جب پتہ چلے گا، آپ پاکستان سے جائیں باہر کے ممالک میں جا کے اس طرح آپ کسی کو ٹچ کر کے بھی دکھا دیں مجھے، آپ کسی کو گھور کے بھی دکھا دیں مجھے، دیکھیں آپ نہیں، وہاں جا کے لوگ سدھر جاتے ہیں۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ
ہم مسلمان ہیں لیکن بینگ اے مسلم اگر ہم اسلامی تعلیمات پر ہی عمل درآمد کریں، اس کے مطابق ہی ہم یہ ورک کریں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے کچھ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ پبلک کی بھی تو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. حق کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کرنا، ایک جو سوشل ہمارا جو ہے، ہم نے دیکھنا تو نہیں، نہ تماشا بننا، نہ تماشے کو دیکھنا. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس کا سدباب کرنا. اب ہم دیکھتے ہیں بعض کا جاتے ہیں کہیں کسی جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنی خوش فہمی میں جا کے ٹھیک ہے جی ہونے دو، چلتا ہے. لیکن جب آگ جلتی ہے تو وہ آگ بھڑکتی جو ہے وہ پورے جنگل کو جلا دیتی ہے. تو آپ ایسے نہ کریں، آپ دیکھیں، آپ اس کا سدباب کریں. جو میڈیا ہے ہمارا، جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے سخت سے سخت قربانیاں دی ہیں اور معاملات ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو اس طرح عام پبلک جو ہے ان پر بھی یہ لازم ہے. اور جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں. رزق من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی ایک شخص کی دی ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا، کم از کم آپ جو آپ کے دائیں بائیں آس پاس جو لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں. اگر کوئی شخص بھی رات کو بھوکا سوتا ہے تو آپ اس کے جواب دیں ہیں. تو میں یہ ان جو حکمران ہیں ہمارے، مجھے تو افسوس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. تو یہاں پہ تو کوئی جانور نہ بھوکا رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں آپ، تو اس میں کتنی بڑی جو سلطنت تھی ان کی، وسیع و عریض، وہاں پہ جو ہے وہ کوئی جانور نہیں بھوکا سوتا تھا. تو ہم انسان جو ہیں وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، گلے میں پھندے ڈال رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں. تو اگر ہم ایسے نوٹس نہیں لیں گے تو بس پھر اللہ تعالیٰ کا نے تو پھر ایک وقت دیا ہے انسان کو، لیکن یہ اس کی آزمائش ہے. اب دیکھیں، ابھی اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر دنیا میں بھی جواب دیں ہیں اور آخرت میں بھی. ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اور ہم پر رحم فرمائے. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.